وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، ربیع الاخر کی آج 15 تاریخ ہے، اور اس تاریخ کو تاجدار ماہرہ احسن العلماء حضرت علامہ مفتی حافظ قاری سید مصطفیٰ حیدر حسن میاں ماہرہ قدس سرہ کا وصال ہوا۔ آج ہم حضرت کے کچھ حالات بیان کریں گے۔ ہندوستان میں اس خاندان برکات کا قدیمی وطن بلگرام شریف ہے، جو ضلع ہردوئی کا ایک حصہ ہے۔ یہ حضرات زیدی سادات ہیں۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے حضرت زید شہید رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں ہیں، زیدی سادات ہیں۔ بہت سے لوگ لا علمی کی وجہ سے شہزادے غوث اعظم کہہ دیتے ہیں اس خاندان کی کسی فرد کو، یہ صحیح نہیں ہے۔ سرکار غوث اعظم تو حسنی سید ہیں، اور یہ لوگ حسینی سید ہیں، حسینی زینی زیدی سید ہیں یہ لوگ۔ ہندوستان میں سادات زیدیہ کے مورث اعلیٰ حضرت سید ابو الفرح واسطی رضی اللہ عنہ کی اولاد میں ایک بزرگ فاتح بلگرام حضرت سید محمد صاحب الدعوت الصغریٰ رحمۃ اللہ علیہ نے سن 614 ہجری میں قصبہ سری نگر کو فتح کیا اور اس کا نام بلگرام رکھا۔ اس کا نام پہلے سری نگر تھا، فتح کرنے کے بعد اس کا نام بلگرام رکھا۔ سلطان شمس الدین التمش ہندوستان کے حکمراں تھے اس وقت۔ انہوں نے سید صغریٰ کو، نام محمد ہے، صاحب الدعوت الصغریٰ ان کا لقب ہے، اب سید صغریٰ کہنے لگے، تو سلطان شمس الدین التمش نے سید صغریٰ کو بلگرام کا حاکم بنایا۔ یہ سید صغریٰ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید اور خلیفہ ہیں، اور وہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مرید اور خلیفہ ہیں۔ میر سید محمد صغریٰ کے 2 صاحبزادے ہوئے۔ بڑے صاحبزادے سید سالار رحمۃ اللہ علیہ اور چھوٹے صاحبزادے سید محمد عمر رحمۃ اللہ علیہ۔ جب حضرت فاتح بلگرام کا وصال ہوا تو مخدوم سید عمر نے قرآن پاک لیا، اور مخدوم سید سالار نے اس قرآن پاک کی حفاظت کے لیے تلوار سنبھالی۔ ان دونوں بزرگوں کی اولاد میں وہ عظیم شخصیتیں پیدا ہوئیں جنہوں نے بزرگوں کا نام روشن کیا۔ بلگرام میں آج بھی 2 محلے میں سادات کرام آباد ہیں، ایک میدان پورا، ایک سلہاڑا۔ یہ سلہاڑے کا جو خاندان ہے حضرت مخدوم سید عمر کی اولاد میں ہے، اور جو میدان پورا کے سادات ہیں یہ مخدوم سالار کی اولاد میں ہے۔ بلگرام شریف سے ماہرہ مطہرہ سب سے پہلے حضرت سید
شاہ خواجہ محمد عبد الجلیل صاحب قادری چشتی بلگرامی واسطی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے۔ اعلیٰ حضرت نے جو بلگرام کی شان میں نظم کہی ہے اس کے آخری شعر میں اس طرف اشارہ کیا ہے۔ اس کا پہلا جو شعر ہے مطلع ہے، اللہ اللہ عز و شان و احترام بلگرام، عبد واحد کے سبب جنت ہے نام بلگرام۔ اس کا ایک شعر ہے، آسماں عینک لگا کر مہر و ماہ کی دیکھ لے، مہر و ماہ چاند و سورج کی عینک لگا کر آسمان دیکھے، آسماں عینک لگا کر مہر و ماہ کی دیکھ لے، جلوہ انوار حق ہے صبح و شام بلگرام۔ اسی میں ایک شعر یہ کہا ہے، اس آفتاب دی کی لائی ہے، اس آفتاب دی کی تحویل جلیل، ساغر مارہرہ میں صحابائے جام بلگرام۔ آفتاب کہا، خواجہ عبد الجلیل بلگرامی کو آفتاب کہا، آفتاب دین، دین کا آفتاب۔ اس میں تحویل کا لفظ ہے، تحویل کے معنی ہوتا ہے سورج کا ایک برج سے دوسری برج میں منتقل ہونا۔ گویا یہ دین کا جو آفتاب ہے یہ پہلے برج بلگرام میں تھا، اب برج مارہرہ میں آیا۔ تو تحویل جلیل میں اشارہ کیا میر عبد الجلیل بلگرامی کی طرف کہ آفتاب دین کا نام عبد الجلیل ہے۔ تو لائی ہے اس آفتاب دین کی تحویل جلیل، ساغر مارہرہ میں صحابائے جام بلگرام۔ بلگرام میں جام معرفت پلایا جاتا تھا، اب مارہرہ میں بھی جام معرفت پلایا جائے گا۔ میر عبد الجلیل بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ جب مارہرہ شریف آئے تو جہانگیر کا دور حکومت تھا۔ سن 1017 ہجری 1608 یا 9 عیسوی تھا۔ یہ میر عبد الجلیل بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ، یہ میر عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں جو سب سنابل کے مصنف ہیں۔ اور میر عبد الجلیل بلگرامی کے پوتے مخدوم صاحب البرکات حضرت سیدنا شاہ محمد برکت اللہ مارہروی قادری چشتی ہیں، جن سے سلسلے برکاتیہ کے بانی ہیں، جن کی شان میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے، شاہ برکات برکات پیشینیاں، نو بہار طریقت پہ لاکھوں سلام۔ اس خانوادے میں کیسی عظیم ہستیاں پیدا ہوئیں، اللہ اکبر۔ خود میر سید خواجہ عبد الجلیل بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ جو بلگرام سے مارہرہ آئے، مخدوم صاحب البرکات سیدنا شاہ برکت اللہ مارہروی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سیدنا شاہ آل محمد مارہروی رحمۃ اللہ علیہ، اسد العارفین حضرت سیدنا شاہ حمزہ عینی مارہروی رحمۃ اللہ علیہ، انہی کی یہ نظم ہے جس کا مطلع ہے، غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد۔ اور شمس مارہرہ حضرت سیدنا آل احمد اچھے میاں مارہروی رحمۃ اللہ علیہ، یہ آل احمد اچھے میاں اور حضرت سیدنا شاہ حمزہ مارہروی ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے انہی دونوں بزرگوں سے استغاثہ کیا شعر میں، آل احمد خذ بیدی یا سید حمزہ کن مددی۔ آج بھی مصیبت میں کوئی استغاثہ کرتا ہے اس کی مصیبت دور ہوتی ہے۔ آل احمد خذ بیدی یا سید حمزہ کن مددی، یعنی آل احمد میرا ہاتھ پکڑیں، یا سید حمزہ آپ میری مدد فرمائیں۔ اور آل احمد اچھے میاں وہ بزرگ ہیں کہ بارہا ماتھے کی آنکھوں سے بیداری میں حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور غوث اعظم اور دیگر اولیاء کرام کی زیارت کا شرف انہوں نے حاصل کیا ہے، بارہا بہت مرتبہ جاگتے ہوئے بیداری کے عالم میں۔ حضرت سیدنا شاہ آل برکات سترے میاں رحمۃ اللہ علیہ، خاتم الاکابر حضرت سیدنا شاہ آل رسول احمدی رحمۃ اللہ علیہ جو اعلیٰ حضرت کے مرشد ہیں، نور العارفین حضرت سیدنا شاہ ابو الحسین نوری رحمۃ اللہ علیہ جو مفتی اعظم کے مرشد ہیں، حضرت سیدنا شاہ محمد مہدی حسن میاں رحمۃ اللہ علیہ، سیدنا شاہ اولاد رسول رحمۃ اللہ علیہ، سیدنا شاہ ابو القاسم اسماعیل حسن رحمۃ اللہ علیہ جن کا عرص قاسمی آج بھی ہوتا ہے،
حضرت سیدنا شاہ غلام محی الدین امیر عالم رحمۃ اللہ علیہ، سید العلماء حضرت سید آل مصطفیٰ رحمۃ اللہ علیہ، اور احسن العلماء حضرت سید مصطفیٰ حیدر حسن میاں رحمۃ اللہ علیہ۔ کیسے کیسے لوگ پیدا ہوئے، ایک ایک کا بیان تفصیل سے کیا جائے تو بہت وقت درکار ہے۔ حضرت سیدنا و مطلوبنا و محبوبنا احسن العلماء سید العرفاء حضرت علامہ مفتی حافظ قاری شاہ مصطفیٰ حیدر حسن میاں مغربی رحمۃ اللہ علیہ اپنی ذات میں ایک جہان محاسن و کمالات تھے۔ کون سی ایسی خوبی تھی جو آپ میں نہ رہی ہو؟ آپ کی 68 سالہ پاک زندگی سعادتوں، برکتوں اور دینی ہنگاموں سے لبریز گزری۔ نہ جانے کتنی محفلیں آپ کے دم سے رونق بار رہیں، نہ جانے کتنے دل آپ کی یاد سے زندگی پاتے رہے، اور آج بھی آپ کی باطنی توجہات اور روحانی تجلیات کتنے ٹوٹے دلوں کا انمول سہارا ہے۔ 10 شعبان سن 1345 ہجری، 13 فروری سن 1927 عیسوی اتوار کی رات میں حضرت سید حیات النبی علیبہ بشیر حیدر قدس سرہ کے آنگن میں ایک پھول کھلا۔ آپ کے والد کا نام ہے سید حیات النبی علیبہ بشیر حیدر نام ہے۔ ایسا پھول کھلا جس کی خوشبو سے آج ساری سنیت معطر ہے، اور سیدہ اکرام فاطمہ شہر بانو کی گود میں ایک چاند اترا جس کی چاندنی آج بھی پھیلی ہوئی ہے۔ آپ کی والدہ کا نام سیدہ اکرام فاطمہ شہر بانو تھا۔ مصطفیٰ حیدر حسن نام ہے آپ کا۔ بزرگوں کا کہنا یہ ہے کہ بچوں کے نام پسندیدہ اور اسلاف کے نام پر رکھنا چاہیے تاکہ بچے کے اوصاف اچھے ہوں، اخلاق پسندیدہ ہوں۔ بلا شبہ ہمارے مرشد برحق کے اندر جن ناموں کی طرف ان کی نسبت ہے صفات اور عادات موجود تھیں۔ مصطفیٰ نام مصطفیٰ حیدر حسن، انہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم سے بھرپور حصہ ملا تھا۔ جو لوگ ان سے مل چکے ہیں ان کا اخلاق جانتے ہیں۔ امیر المومنین حضرت حیدر کرار شیر خدا علی مرتضیٰ کی شجاعت، بہادری اور علم ظاہری اور باطنی سے بھی کافی مقدار میں حصہ ملا تھا، اور مصطفیٰ حیدر حسن، حسن بھی تھا نام جو ہے، جگر گوشہ بطول امام عالی مقام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کے حلم اور بردباری اور ایثار و قربانی جیسی صفات سے بھی بھرپور حصہ ملا تھا۔ جو حضرات ان کے قریب رہے ہیں انہیں ان باتوں کا اچھی طرح احساس ہے۔ آپ جب 14 مہینے ہی کے تھے تو آپ کے نانا جان نے آپ کو بیعت کیا، اور اسی وقت تمام سلاسل کی خلافت اور اوراد و وظائف کی اجازت سے سرفراز فرمایا، اور فرمایا کہ یہ بچہ میری ذات و صفات کا مظہر ہے۔ آپ کے نانا مجدد برکاتیت حضرت سیدنا شاہ ابو القاسم اسماعیل حسن شاہ جی میاں قدس سرہ تھے۔ حضرت کی ہمشیرہ صاحبہ فرماتی ہیں کہ للہ، بچے کو للہ کہتے تھے، للہ حسن میاں جب پیدا ہوئے تھے تو وہ ایک جھلی میں لپٹے ہوئے پیدا ہوئے تھے، وہ برہنہ پیدا نہیں ہوئے تھے، اور ان کی پیشانی پر ایک تاج چمک رہا تھا۔ شارح بخاری حضرت مفتی شریف الحق امجدی قدس سرہ کے ایک مضمون کا کچھ حصہ میں آپ کو سناتا ہوں، اسے کتابیں لے آیا ہوں، وقت رہے گا تبھی سناؤں گا مضمون کا۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت تاج العلماء مولانا سید شاہ اولاد رسول محمد میاں سجادہ نشین خانقاہ برکاتیہ کی کوئی اولاد نہ تھی، یہ پیر و مرشد کے ماموں تھے۔ صرف ایک صاحبزادے پیدا ہوئے تھے جو بچپن ہی میں اللہ کے پیارے ہو گئے تھے۔ حضرت تاج العلماء قدس سرہ کی خدا بین مردم شناس نظروں نے اپنی جانشینی کے لیے اپنے حقیقی بھانجے حضرت احسن العلماء کو ان کے بچپن ہی میں منتخب فرما لیا تھا۔ اسی لیے حضرت تاج العلماء نے
حضرت احسن العلماء رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم و تربیت میں پوری توجہ دی اور ہمیشہ اپنے ساتھ سفر اور حضر میں رکھتے تھے، اپنے ساتھ سلاتے تھے، کسی وقت بھی جدا نہ فرماتے تھے اور ظاہری اور باطنی علوم کا افادہ فرماتے تھے۔ ناظرہ اردو، فارسی اور حدائق بخشش حضرت کی والدہ محترمہ اور تاج الشریعہ کی اہلیہ محترمہ نے پڑھایا۔ حضرت خود فرماتے تھے، میں نے خود اپنے کان سے سنا ہے، فرماتے تھے کہ حدائق بخشش میں نے اپنی والدہ سے سبقاً پڑھی ہے، ایک سبق کر کے حدائق بخشش پڑھی ہے جو اعلیٰ حضرت کی نعتوں کا مجموعہ ہے۔ مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ علاوہ ازیں سید العلماء جو ہے آپ کے اساتذہ اور کون کون تھے؟ سید العلماء رحمۃ اللہ علیہ، شیر بیشہ اہل سنت حضرت مولانا غلام جیلانی صاحب اعظمی گھوسی، حضرت مولانا خلیل احمد صاحب مار عربی، ان لوگوں نے درس نظامی کی تمام کتابیں پڑھائیں۔ جناب حافظ عبد الرحمن عرف کلو میاں نے قرآن مجید کا حفظ کرایا۔ مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ 7 سال 9 مہینے کی عمر میں قرآن کریم کا حفظ مکمل کر لیا تھا۔ 8 سال کی عمر سے پہلے 7 سال 9 مہینے کی عمر تھی اور مکمل کر لیا قرآن کریم۔ حضرت احسن العلماء رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پوری تعلیم مدرسہ قاسم العلوم درگاہ برکاتیہ ہی میں حاصل فرمائی۔ حضرت تاج العلماء کو آپ کی تعلیم کا اتنا لحاظ تھا کہ سفر میں اگر کہیں تشریف لے جاتے تو حضرت کے جو استاذ بھی ہوتے ان کو بھی ساتھ لے جاتے اور سفر کے درمیان بھی سبق جاری رہتا، یہاں تک کہ ریل گاڑی میں بھی۔ آپ بیعت اپنے نانا جان حضرت شاہ ابوالقاسم الحاج اسماعیل حسن رحمۃ اللہ علیہ سے تھے، مگر خانقاہ برکاتیہ کے سارے علمی اور روحانی خزانے حضرت تاج العلماء نے عطا فرمائے، اپنا سجادہ نشین بھی بنایا اور خانقاہ برکاتیہ کے جملہ اوقاف کا متولی بھی بنایا۔ یہ ساری عبارتیں شارح بخاری کی لکھی ہوئی ہیں۔ اور آگے وہ لکھتے ہیں کہ حضرت تاج العلماء رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد ان کی تفویض کے مطابق ان کے عرس و چہلم کے موقع پر حضرت احسن العلماء رحمۃ اللہ علیہ کو خاندانی رسم و رواج کے مطابق مسند سجادہ نشینی پر بٹھایا گیا۔ لکھتے ہیں کہ خانقاہ برکاتیہ کی اہمیت و عظمت اس سے ظاہر ہے کہ مجدد اعظم اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدس سرہ اسی بارگاہ کے مرید ہیں۔ خانقاہ برکاتیہ میں روحانی کتنے خزانے ہیں اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے، یہ شارح بخاری فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ کچوچھا مقدسہ کے شہرے یہ کتنے روحانی خزانے اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے، تقریباً 30 سلاسل قرآن پاک کے ہیں، 30 سلسلے اور احادیث کریمہ کے سلسلے اور سلاسل اولیاء اللہ کی اجازتیں ہیں۔ کچوچھا مقدسہ کے شورۂ آفاق بزرگ حضرت مولانا علی حسین صاحب اشرفی میاں قدس سرہ نے بھی اسی بارگاہ سے سب سے زیادہ فیض پایا ہے۔ صحائف اشرفی کے مقدمے میں ہے کہ حضرت اشرفی میاں کو مندرجہ ذیل اوراد اور وظائف کی اجازت و خلافت اسی بارگاہ سے ملی ہے۔ وہ سب شمار کیا ہے، شغل 2 نیم، عمل شجر زر، اوراد خمسہ، حرز یمانی، حزب البحر، دعائے حیدری، دعائے بشمخ، حرز ابو دجانہ، چہل اسما، سی سے آیات دافع سحر، قصید بردہ، قصید غوثیہ، درود اکبر، عمل سورہ جن، عمل سورہ مزمل، عمل سورہ یاسین، صلاۃ الختام اور دیگر اشغال و مراقبات۔ اس عظیم مسند کے لیے بھری دنیا میں حضرت تاج العلماء قدس سرہ نے جس ذات کو منتخب فرمایا وہ یقیناً قدسی صفات تھی، احسن العلماء رحمۃ اللہ علیہ کی ذات۔ آگے لکھتے ہیں کہ حضرت احسن العلماء رحمۃ اللہ علیہ علم ظاہر اور علم باطن کے مجمع البحرین تھے۔ میرا ان سے ہمیشہ سے بہت خصوصی تعلق رہا، میں ان کے ساتھ خلوت میں بھی رہا، جلوت میں بھی رہا، سفر میں بھی رہا، حضر میں بھی رہا۔
نجی مجالس میں گھنٹوں ان کے ملفوظات سنے، اجلاس میں تقریریں سنی، میں نے ان کا کوئی قول کوئی فعل شریعت کے خلاف نہیں پایا۔ یہ شارح بخاری خود لکھتے ہیں۔ صورت ایسی دلکش کہ دیکھنے والا دیکھتا رہ جائے، سرخ و سفید رنگ، درخشاں کشادہ پیشانی، نرگسی آنکھیں، گلابی رنگ کے ہونٹ، رخسار ایسے روشن کہ اس سے نور کی کرنیں پھوٹتی تھیں۔ مسلسل گوناگون جان لیوا علالتوں کے باوجود چہرے کی نورانیت، تابانی، سرخی اور کشش میں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، اور اخلاق ایسا وسیع اور بلند کہ ہر شخص کو یہ گمان ہوتا تھا کہ مجھی کو سب سے زیادہ مانتے ہیں۔ حاضرین عوام بلکہ گواروں کے انتہائی تکلیف دہ رویے کے باوجود کبھی چہرے پر شکن نہیں دیکھی گئی۔ حضرت کی عالی ظرفی ایام عرس میں اپنے شباب پر ہوتی، عوام زیارت اور دستبوسی کے لیے ایک دوسرے پر گرے پڑتے، کبھی کبھی حضرت کے اوپر بھی گر پڑتے، مگر کبھی کسی کو نہ ڈانٹا نہ جھڑکا۔ جوانی کی بات جانے دیجئے، اخیر عمر مبارک میں جبکہ مسلسل 15 سال تک اختلاج قلب یعنی ہارٹ اٹیک کے مستقل مریض رہے، عرس کے ایام میں 6 گھنٹے تک ایک طرح بیٹھے رہتے، نہ پہلو بدلتے، نہ گھبراتے اور نہ چیبہ جبی ہوتے۔ یہ منظر ہم لوگوں نے خود دیکھا ہے، جو لوگ وہاں حاضر ہوئے ان لوگوں نے دیکھا یہ منظر، آپ ہی تو حاضر ہوئے ہوں گے۔ ایام عرس میں کل کا دن بڑا صبر آزما ہوتا تھا۔ 9-10 بجے تقریباً حویلی سے باہر تشریف لا کر درگاہ شریف میں بیٹھ جاتے، تقریباً 2-2:30 بجے قل ہوتا، قل سے پہلے کم سے کم آدھا گھنٹے تقریر فرماتے، پھر خانقاہ شریف میں جامع مسجد برکاتی میں تشریف لے جاتے، پھر پیش در پیش تبرکات رکھنے والی الماریوں کو کھلواتے اور دیکھتے، اور تبرکات کے ساتھ پھر خانقاہ میں تشریف لاتے، اسے کھولتے اور تقریباً 10-12 تبرکات کی زیارت کراتے، پھر سب کو سمیٹ کر بند کرتے اور پھر اسے زنان خانے میں لے جاتے، وہاں مستورات کو زیارت کراتے، پھر جامع مسجد برکاتی میں واپس لا کر الماری میں بند فرماتے۔ اس کے بعد حویلی سجادگی میں تشریف رکھتے۔ گھٹنوں میں تکلیف کی وجہ سے سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتے تھے، اس لیے حویلی سجادگی ہی میں نماز ادا فرماتے تھے۔ اس وقت واپس ہونے والے زائرین کا اتنا ہجوم ہوتا کہ ہم جیسے لوگ اس بھیڑ میں بار بھی نہ پاتے، یہ فرماتے ہم جیسے لوگ بھی حاضر نہیں ہو پاتے تھے۔ 12 بجے رات تک یہ سلسلہ رہتا۔ اب کوئی ٹھنڈے دل سے سوچے کہ کیا آج کوئی جوان ان سب پر خندہ پیشانی کے ساتھ عمل کر سکتا ہے؟ پھر شارح بخاری معمولات بیان فرماتے ہیں کہ رات میں صبح صادق سے 2-2.5 گھنٹے پہلے اٹھ جاتے، روز کا یہ معمول تھا، صبح صادق سے 2-2.5 گھنٹے پہلے اٹھ جاتے، ضروریات سے فارغ ہو کر نماز تہجد ادا کر کے ذکر مراقبہ کرتے، پھر تازہ وضو کرتے، فجر کی سنتیں اول وقت میں پڑھتے، پھر تلاوت شروع کر دیتے، پھر وقت مقررہ پر نماز فجر پڑھ کر تلاوت شروع فرما دیتے، بلا ناغہ روزانہ 4-5 پارہ کی تلاوت کرتے۔ نماز فجر کے بعد بہت ہلکا سادہ سا ناشتہ کرتے، اس کے بعد خطوط کے جوابات تحریر فرماتے، پہلے خطوط ہی کا رواج تھا۔ اسی درمیان میں باہر جامع مسجد برکاتی کی جنوبی دیوار کے متصل موڑوں پر تشریف رکھتے، بے شمار حاجت مند اس وقت حاضر ہوتے، سب کے لیے دعائیں فرماتے۔ تعویذ بہت کم لکھتے تھے، عام طور پر دعائیں فرماتے تھے، مریضوں پر دم فرماتے تھے، عام طور پر دیسی چینی منگا کر اس پر دم فرماتے۔ کیسے کیسے مریض شفا پاتے، کیسی کیسی لوگوں کی مشکلیں حل ہوتی، کتنی حاجتیں لوگوں کی پوری ہوتی۔ کاش اس وقت کوئی موجود ہوتا اور سب کو قلم بند کرتا تو دنیا کو معلوم ہو جاتا کہ کتنے مستجاب الدعوات اور اللہ کے کیسے محبوب بندے تھے۔ 12 بجے دوپہر تک ہی سلسلہ رہتا، پھر کھانا تناول فرما کر ایک آدھ
آدھا گھنٹے قیلولہ فرماتے، پھر بعد نماز ظہر کتابوں کا مطالعہ فرماتے، عصر کی نماز کے بعد باہر تشریف لاتے اور آنے جانے والوں سے ملاقات فرماتے۔ آپ کی سب سے بڑی خصوصیت تسلف فی الدین، دین میں مضبوطی، مذہب حق کا اہل سنت جماعت پر بہت سختی سے پابند تھے، اس میں ذرہ برابر بھی مداخلت گوارا نہ فرماتے تھے۔ مجدد اعظم اعلیٰ حضرت قدس روح کے عاشق ظاہر تھے، مسلک اعلیٰ حضرت سے بال کے برابر انحراف کو برداشت نہ کر پاتے تھے۔ اعلیٰ حضرت کے حالات و کوائف کے جزیات پر کامل عبور تھا۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے وقت میں سب سے بڑے ماہر رضویات تھے۔ حضرت کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ اس زمانے کے پیروں کے برخلاف علماء کا ان کی شایان شان پورا احترام فرماتے تھے۔ عرس مبارک میں یہ منظر قابل دید نہیں ہوتا کہ عرس مبارک کے اجلاس عام میں حضرت خود اور خاندان کے تمام افراد زمین پر ہوتے تھے اور علماء کرام تخت پر ہوتے تھے۔ یہ منظر ہم لوگوں نے بارہا دیکھا ہے۔ آواز اتنی انتہائی شیریں، میٹھی، مترنم اور بلند تھی، قرآن مجید اتنا عمدہ پڑھتے کہ سننے والے مبہوت ہو کر رہ جاتے۔ تراویح میں قرآن مجید سناتے تو سننے والے کیف و مستی میں اتنے سرشار ہو جاتے کہ تکان اور اکتاہٹ کا کوئی احساس نہیں ہوتا۔ افسوس، حضرت دنیا سے کیا تشریف لے گئے، ہم لوگوں کا سب کچھ اپنے ساتھ لے گئے۔ آپ حقیقی معنوں میں اپنے اسلاف کے جانشین ہی نہیں بلکہ مظہر عتم تھے۔ یہ ساری باتیں حضرت نے لکھی ہیں۔ آخر میں ہم خود بطور تبرک ان کے جانشین امین ملت حضرت امین میاں صاحب کے چند کلمات سنا کر کے بات ختم کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں وہ کہ والد ماجد کی دینی خدمات کا احاطہ کرنا مشکل ہے۔ دینی خدمتیں اتنی کی انہوں نے کہ اس کا احاطہ کرنا مشکل ہے۔ دامے، درمے، قدمے، قلمے، سخنے انہوں نے اسلام و سنیت اور مسلک اعلی حضرت کی خدمت کی۔ لاکھوں بندگان خدا ان کے دست حق پرست پر بیعت ہوئے اور سلسلہ عالیہ قادریہ کا بے مثال فروغ ہوا۔ 11 ستمبر سن 1995 عیسوی، 12 ربیع الاخر سن 1416 ہجری، شب سے شنبہ کو وہ طریقت کا چاند اور شریعت کا آفتاب غروب ہو گیا جو لاکھوں مریدین اور متوسلین کے دلوں کا قرار تھا، ہزاروں علماء کرام اور مشائخ اعظام کی آنکھوں کا نور تھا، اہل خاندان کے لیے باعث تسکین قلبی تھا۔ اور آپ جب وصال آپ نے فرمایا ہے تو آپ کی زبان پاک پہ یہی ورد تھا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان رحیم، یہی فرماتے فرماتے جو ہے آپ کا وصال ہوا ہے۔ تو آپ کی ولادت ہے 10 شعبان سن 1345 ہجری اور وفات ہے 15 ربیع الاخر سن 1416 ہجری۔ آج 28 سال ہوئے آپ کو پردہ کی ہوئی ہے۔ اس سے قاسمی زور و شور پہ آج کل ہوگا ہمارے شریف میں، ہم لوگ یہیں سے اس طرح ثواب کریں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو فیضان وہاں سے جاری ہوگا انشاءاللہ ہمیں بھی ملے گا، اس میں سے کچھ نہ کچھ آپ فاتحہ کریں، سورہ فاتحہ پڑھیں اور سورہ فاتحہ پڑھ کے 7 بار سورہ اخلاص پڑھیں۔